السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیة ازواج من الذأن اثنین ومن المعد اثنین قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما والحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 151 ہے، جس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 سے 146 میں نے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے حلال کردہ جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جانور جنہیں اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، اللہ رب العالمین ان جانوروں کو آج کی آیات میں تذکرہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثمانیت ازواج، 8 طرح کے جوڑے، مطلب 4 جانور اور 4 ان کے جوڑے، نر اور مادہ، یہ 8 طرح کے جنہیں اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے۔ من الذأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ میں سے، 2 بکرا بکری میں سے، یعنی بکرا اور بکری، بھیڑ اور بھیڑی یا دمبا اور بھیڑ ایک ہی نسل میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں حلال کیا ہے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اب تم بتاؤ کہ اس کے نر حلال ہیں یا عورت، یعنی جو اس کا نر ہے یا مادہ، دونوں میں سے کیا حلال اور کیا حرام ہے؟ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ ڈیفرنس کیا کرتے تھے، یہ مرد کھا سکتا ہے، یہ عورت کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ ان کا نر حلال ہے یا ان کا نر حرام ہے، کیا حرام کیا حلال ہے بتاؤ۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کی مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے بتاؤ۔ یعنی تم نے اپنے اعتبار سے حلال و حرام کیا ہے نا، تو پیٹ میں ہے وہ حلال حرام، نر حرام، مادہ حرام۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مردہ یا ناجائز قرار دیا ہے، تم بتاؤ اس بات کو، اللہ رب العالمین ان سے سوال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ اس بات کی خبر دو، نبئونی، اللہ کے نبی آپ کہیے تم مجھے خبر دو، علم دو، مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اللہ نے اس کو حرام کیا، اس کو حرام کیا، مجھے بتاؤ، خبر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اس کے بعد اونٹ میں نر و مادہ، یعنی اونٹ کا نر، اونٹ کی مادہ، اسی طریقے سے گائے اور بیل، یہ 8 طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے بتاؤ ان دونوں کے مذکر یعنی نر، ان دونوں کی مادہ، یا ان کی پیٹ میں جو ہے کیا حرام کیا حلال تم بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام کنتم شہداء،
کیا تم گواہ ہو اس بات پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تمہیں وصیت کی تھی، یعنی تم حرام کر رہے ہو، حلال کر رہے ہو، اپنے اعتبار سے جانوروں کو بانٹ رہے ہو، کیا اس پر گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کب کیا؟ تم گواہی لا کے پیش کر سکتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتا ہے تاکہ لوگوں کو بنا علم کے گمراہ کر سکے، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، حرام کرنے والوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی کیا ہے اس میں کچھ بھی حرام نہیں پاتا کھانے والے کے لیے سوائے اس کے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی کچھ حرام بتا رہے ہیں کہ تم نے اتنا سارا حرام کر رکھا ہے نا، میری نظر میں اللہ تعالیٰ نے جو وحی کیا ہے کھانے والے کے لیے جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ میتھا، مردہ حرام ہے، دمم مسفوحاً، بہتا ہوا خون حرام ہے، لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اور جسے غیر اللہ کے نام پر حلال کیا جائے، ذبح کیا جائے، جانور، کھانا، کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام پر ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی انتہائی زیادہ مجبوری میں آ جائے، مرنے کی نوبت آ جائے، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر موت اور زندگی کی بات ہو جائے تو آپ مردہ بھی کھا سکتے ہو، خون بھی جائز، خنزیر بھی جائز، اور غیر اللہ کے نام کا اس صورت کے اندر کہ بالکل موت اور زندگی کی بات آ جائے تب ضرورت کے مطابق تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی بہت سارے علماء نے غیر اللہ کے نام کے کھانے کو الگ کر دیا ہے کہ وہ تب بھی جائز نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تیرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ہم نے ان پر ہر پنجے والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ اب یہاں پر پنجے والے سے مراد کیا ہے؟ ایک دیکھیے، آپ جانور کی دو قسمیں دیتے ہیں، ایک جن کے پنجے الگ الگ ہوتے ہیں، ساری انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں، اور ایک جن کا ایک پنجا ہوتا ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، جن کا ایک پنجا ہوتا ہے، ایک پیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان پر یہ حرام کر دیا تھا کہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، ہم نے ان کے اوپر گائے اور بکری میں حرام کر دیا تھا ان کی چربی کو، کہ چربی کھانا بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ہاں سوائے اس کے کہ اگر چمڑی کے اوپر، یعنی پیٹھ کے جو اوپر جیسے گوشت ہوتا ہے نا، کمر کا گوشت وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی چپکی ہوئی رہ جائے، اسی طرح ہاتھوں پر چپکی ہوئی رہ جائے، اسی طرح ہڈی پر چپکی ہوئی رہ جائے تو جائز ہے، پر الگ سے اگر چربی نکال دی جائے تو ان کے لیے جائز نہیں تھی، یہودیوں پر چربی کھانا حرام تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو سختیوں اور شدتوں میں ڈال دیتا ہے، جیسے ان کو ڈالا۔ اب ورنہ آپ دیکھیے نا، گوشت میں سے چربی الگ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی اللہ نے کہا چربی حرام، چربی نہیں کھا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں کئی بنیادی چیزوں کو بتایا ہے، 8 طرح کے جانور جو جائز ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، حرام کیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، 8 ڈیجٹ 8 کو کہا جاتا ہے۔ اذان، شیپ، معز، گوٹس، بکری، اور ادھر بھیڑ، ایبل، کیمل کو کہا جاتا ہے، اور بکر، کیٹل کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اب اس کے اندر اس کے 8 آ گئے، اس کا نر، اس کی مادہ، سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اشتملت کا مطلب ہوتا ہے کانٹین، یعنی کسی چیز کو شامل کر لینا، جوڑ لینا، اور یہاں پر مراد ہے حمل، جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ لا اجیدو، I do not find، میں نہیں پا رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا ہے۔ میتا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ، مردہ۔ دمم مسفوحاً مطلب فلوئنگ بلڈ، جو بہتا ہوا خون ہے، ہم ذبح کرتے ہیں خون بہتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے۔ نبئونی، انفارم می، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ۔ لحم الخنزیر، سوائن میٹ، خنزیر کا گوشت۔ رجس، امپیور، ناپاک، گندا، غلیظ۔ فسق، ڈس اوبیڈینس، نافرمانی، یعنی فسق نافرمانی کا کام ہے یہ۔ استرا، فورسڈ، یعنی بالکل مجبور کر دیا جائے، دباؤ ڈل جائے اس کے اوپر، زندگی گزارنے کا ذریعہ ہی نہ ہو۔ ذی ظفر مطلب پنجے والے جانور۔ شحوم کہا جاتا ہے فیٹ کو، چربی کو، اور حوایا مطلب انٹسٹائنس، آنتیں، آنت کے اوپر چپکا ہوا گوشت،
اللہ رب العالمین نے اسی کے آنت کے اوپر چپکی ہوئی چربی اسے جائز قرار دیا کہ اب استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ اب اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے یہودیوں پر اس کو جائز قرار دیا، باقی عام چربی کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ ہمیں اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے سب حلال کر دیا، ان کے لیے خاص حصے حلال کیے تھے، سب حلال نہیں کیا تھا، کتنی مشکل ہوتی ہوگی، اس بات پر بھی بندہ یہاں پر سوچ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، یہ آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ حرام سے کتنا بچانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کھول کھول کر بیان کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم حرام سے بچے رہیں، غلط سے بچے رہیں، برائی سے بچے رہیں، اچھائی پر باقی رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ حرام کو کھول کھول کے بتا رہا ہے، حلال کو زیادہ بتا نہیں رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے سب حلال، یہ حرام ہے، یہ اسپیشلی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ امت سے دیکھیے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کو کھول کھول کے بتا رہا ہے تاکہ بندہ اس سے بچے، حرام سے بچے، برائی سے بچے، غلط سے بچے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچانا چاہتا ہے۔ نیکسٹ، بنا علم کے عمل کرنا حرام ہے۔ بنا علم کے عمل نہیں کیا جاتا، علم ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ بنا جانے عمل مت کرو، جب تک جان نہ لو، سمجھ نہ لو، پتہ نہ چل جائیں، دلیلیں سامنے نہ آ جائیں۔ ہماری امت کا یہی تو حال ہے، اسی میں تو غرق ہو گئی ہے پوری امت۔ کسی نے کچھ بولا، مانا اور عمل شروع، رات جاگ رہے ہیں، دن جاگ رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سنے سنائی پہ عمل، بنا علم کے، بنا جانے، بنا دلیلوں کے، بنا سمجھے، بنا علماء سے رجوع کیے، بس جس نے جو کہا عمل کرنا شروع کر دیا۔ ارے آپ پریشان ہو، آپ کو یا کریم ہو یا حبیب ہو فلاں فلاں نام کا 1000 بار آپ کو ورد کر لینا چاہیے، یہ ہو جائے گا۔ ارے چیئیں پر آیت کریمہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، بس بتائے عمل شروع۔ بنا علم کے عمل انسان کو برباد کر دیتا ہے، تو بنا علم کے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3، اللہ رب العالمین اصل مومن اسے کہہ رہا ہے جو دلیل کے آگے جھکے اور اپنی خواہشات کو چھوڑے۔ اللہ کی نظر میں مومن وہ، متقی وہ، سچا وہ، امانت دار وہ جو دلیلوں کے آنے کے بعد جھک جائے، اپنی خواہشات پر نہ چلے۔ یہ بولنے میں بہت آسان ہے، عمل میں بہت مشکل ہے۔ سچا وہ جو دلیلوں کے آگے جھک جائے، اپنی عقل، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے۔ بولنا بہت آسان لیکن کرنا بہت مشکل۔ جب بات آتی ہے نا خواہشات کی تو سب حرام بھی اچھا نظر آنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو کرنے میں کیا دقت، اس کو کرنے میں کیا دقت۔ پر سچا وہ جو دلیلوں کے آگے جھک جائے، دلیل آنے کے بعد مان لے، قرآن آنے کے بعد مان لے، حدیث آنے کے بعد مان لے، اسے اپنی زندگی بنا لے۔ میرا دل کیا کہتا، میرا جسم کیا کہتا، میرا فائدہ کس میں، میرا نقصان کس میں، سب ایک طرف، میرا رب میرے رسول کیا کہتے وہ مطابق میں زندگی گزاروں۔ تو سچا وہ جو دلیل کے آگے جھک جائے، اپنی خواہشات کے آگے نہ بھاگے، اپنی پسند ناپسند کو نہ دیکھے، اچھے برے کو نہ دیکھے، بس اللہ نے جو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا، بات ختم ہو جانا چاہیے، وہ سچا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ نمبر 4، علم انسان کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ بار بار علم کا ذکر کر رہا ہے، نبئونی بعلم، مجھے علم سے بتاؤ، علم سے بتاؤ، علم سے بتاؤ، کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اجالے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے ظلمات، جہالت، فساد، بدعات، شرکیات، خرافات، یہ سب اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے لے کر جاتا ہے توحید، نور، توبہ، جنت، رضامندی، اللہ تعالیٰ کی دنیا و آخرت کے انعامات۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ علم کی بنیاد پر انسان اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف جاتا ہے۔ علم انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ دیتا ہے، علم انسان کو سکون دیتا ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم کی بنیاد پر درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اس بات کو بھی ہمیں بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5، اگر آپ کو علم نہ ہو تو جواب دینے سے بہتر خاموش رہنا چاہیے۔ علم نہ ہے مت جواب دیجیے، خاموش ہو جائیے۔ علماء، ہم لوگ جیسے ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، ہم سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں رات کو بتائیں گے، گھنٹے بعد بتائیں گے، دیر سے لگائیے، بعد میں لگائیے۔ علم نہیں ہے نا
تو اپنے آپ کو چھوٹا مان لینے میں کوئی برائی نہیں. اگر میں یہ کہہ دوں مجھے نہیں پتا ہے تو کم سے کم عذاب سے تو بچ جاؤں گا نا. لیکن افسوس ہے ہمارے ان کم علموں پر, ہمارے ان نوجوانوں پر, ہمارے ان جاہلوں پر کہ دین کی باریکی نہیں جانتے, عربی نہیں جانتے, شریعت نہیں جانتے, حلال حرام نہیں جانتے, اور لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کر رہے ہیں, صحیح غلط بیان کر رہے ہیں, عربی قواعد کی باریکیوں کو نہیں جانتے اور مسئلے مسائل دے رہے ہیں, حلال حرام بتا رہے ہیں, مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں, شادی کی محفل, گھر کی محفل, ادھر ادھر رشتہ داریاں بیٹھے اور دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جبکہ انہیں خود دین کا علم نہیں. یاد رکھو, آپ کے بتانے پر اگر کسی نے عمل کر لیا یا چھوڑ دیا اس کا گناہ آپ کو ہوگا اگر آپ نے غلط بتا دیا. تو یقیناً اس بات پر بھی بندہ مومن کو بہت دماغ لگانا چاہیے کہ اگر آپ کو علم نہ ہو تو جواب سے بہتر خاموشی ہے. نمبر 6, جب کھانے پینے کے مسائل میں بنا علم کے بات نہیں کر سکتے تو دین کے بڑے بڑے مسائل پر بات کیسے کی جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف کھانے پینے کی بات کر رہا ہے, یہ جانور حلال, یہ جانور حرام, یہ جانور کھا سکتے نہیں کھا سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا بتاؤ علم ہے, مجھے خبر دو, علم ہے. اللہ کے پاس تم گواہ تھے کیا؟ تمہیں کب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, ذرا خبر تو دو. تو کھانے پینے کے مسائل پر جب اللہ تعالیٰ بنا علم کے بات کرنے سے منع کر رہا ہے تو دین کے بنیادی احکامات پر بات کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ نماز کے مسائل بتا رہے ہیں, زکوٰۃ کے مسائل بتا رہے ہیں, روزے کے مسائل بتا رہے ہیں, رضاعت کے مسائل بتا رہے ہیں, طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں, عدت کے مسائل بتا رہے ہیں. آپ کو علم ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھانے پینے کے مسئلوں میں بول رہا ہے کہ بنا علم کے بات مت کرو. اس سے بڑے بڑے مسئلے تو اور زیادہ گمبھیر ہو گئے نا, اور سخت عذاب والے معاملات ہو گئے نا, کہ آپ کسی کو بتانے کے پہلے خود جانو, خود علم حاصل کرو, پہلے خود پڑھو, خود سمجھو, اس کے بعد کسی کو بتاؤ. اس بات پر بھی بندہ مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے. نمبر 7, قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور جاہلوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. علماء کم ہوتے جائیں گے اور جاہل بڑھتے چلے جائیں گے. 4 تقریریں 5 تقریریں کریں گے, بڑے خوبصورت نظر آئیں گے, پینٹ شرٹ میں بیٹھیں گے, ٹوپیاں نہیں لگائیں گے, انہیں ایک الگ انداز میں دکھا جائے گا. بنا علم والوں کو علم والا سمجھا جائے گا. مدرسہ نہیں, عربی نہیں, قرآن نہیں, حدیث نہیں, فقہ نہیں, علوم حدیث نہیں, علوم قرآن نہیں, کچھ نہیں جانتے, اور انہیں اپنا رہبر اور ولی مان لیا جائے گا. ان سے دین سیکھا جائے گا, علماء کو اٹھا لیا جائے گا, جاہلوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا. اور یہ میں نہیں کہتا, اس پر ایک حدیث دیکھ لیں آپ, سنن ترمذی حدیث نمبر 2652, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من الناس, کہ اللہ رب العالمین علم کو ایسا نہیں ہے کہ پورے علم کو اٹھا لے گا, کتابیں اٹھا لے گا, علم اٹھا لے گا. علم کو اٹھانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا, علماء کا انتقال ہوگا اور ان کی سیٹ پر بیٹھنے والا دوسرا عالم نہیں آئے گا, یہاں تک کہ جاہل ہی جاہل بچیں گے. لوگ جاہلوں کو اپنا ذمہ دار بنائیں گے, ان جاہلوں سے دین سیکھیں گے, تو یہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والے کو بھی گمراہ کر دیں گے. علماء کو چھوڑ کر غیر عالموں سے جڑنا, علماء کو چھوڑ کر غیروں سے مسائل پوچھنا, علماء کو چھوڑ کر عربی کے قواعد دوسروں سے پوچھنا, یہ جہالت کا سبب ہے, بربادی کا سبب ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر جاہلوں کو اپنا ذمہ دار بنا لیا جائے گا, جاہلوں سے دین سیکھا جائے گا, اور اس سے بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. نمبر 8, جو بنا علم کے بولنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت اٹھا لیتا ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے نا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا, پھر بھی ذکر مذکر نر مادہ کیا حلال کیا حلال, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا, اللہ ہدایت اٹھا لیتا ہے. جو بنا علم کے بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھر انہیں ہدایت نہیں دیتا. اسی لیے آپ دیکھیے کئی ایسے جاہل ہیں کہ آج جن کے نام چل رہے ہیں, آپ انہیں بتانے جاؤ سنتے نہیں, کیونکہ اللہ نے ان سے ہدایت کو اٹھا لیا ہے. بنا علم کے بولنے کے لوگ اتنے عادی تھے, بنا علم کے بتانے کے اتنے عادی تھے, اب شہرت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہدایت کی طرف آئے. شیطان ان کو ہدایت سے روکتا ہے, ان کی بڑائی بتاتا ہے, اپنی بڑائی بتاتا ہے, اور اس کے مطابق وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں, قرآن و سنت سے دور ہو جاتے ہیں, قرآن و سنت کے علماء سے دور ہو جاتے ہیں. تو یقیناً یہ بھی بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ جو بنا علم کے بولنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت اٹھا لیتا ہے. نمبر 9, ہر وہ چیز جو جسم کو تکلیف دیتی ہے شریعت نے اسے حرام قرار دیا. ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو تکلیف دینے والی ہے, آپ کے اعصاب کو تکلیف دینے والی ہے, آپ کو بیمار کرنے والی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے.
کیا اللہ کی رحمت پر شک کرو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت پر شک کرو گے؟ کیا آپ کے جسم کو مردہ جانور سے تکلیف ہوتی ہے، اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہے؟ اللہ نے کہا حرام۔ یہ خون جو بہتا ہے نا، اسی لیے کہا گیا ذبح کرو، پورا خون بہنے دو، پورا خون بہہ جانے دو، کیونکہ وہ بیماری ہے۔ سور کے اندر بیماریاں ہیں، حرام کھانے میں بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حرام کو حرام اسی لیے کیا کیونکہ وہ برا ہے، وہ نقصان دینے والا ہے، وہ فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز جو جسم کو تکلیف دینے والی ہے اسے حرام کر دیا، اسے غلط قرار دے دیا، اس سے روک دیا، اسے غلط بتا دیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو سمجھے اور حرام سے اپنے آپ کو دور کرے، غلط سے اپنے آپ کو دور کرے، حق پر صحیح پر باقی رہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یقیناً یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ نمبر 10، ضرورت پر اللہ نے حرام کو حلال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانی زندگی کتنی قیمتی ہے۔ جان بچانے کے لیے اللہ نے حرام کو حلال کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا وہ اسلام بے گناہوں کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام ایسی جنگوں کا حکم دے سکتا ہے جس میں بے گناہوں کو مارا جائے؟ جیسا کہ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، اسلام میں ایسا ہوا ویسا ہوا، مسلمانوں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ ارے وہ اسلام جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جان بچانے کی بات آ جائے تو حرام بھی استعمال کر لینا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک انسانی جان کتنی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جان کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے گناہوں کی جان کو کبھی جانے دے ایسا پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر حال میں جان کو بچایا جائے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا، ایک جان کو بچاؤ گے اللہ پوری جان بچانے کا ثواب دے گا، ایک جان کو مار دو گے اللہ تعالیٰ کائنات کو مارنے کا عذاب دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جان کی بڑی اہمیت ہے، انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے، انسانی زندگی کو بچانا بہت بڑا ثواب ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کو حرام کیا کیونکہ وہ زندگی پر حملہ کرتا ہے۔ نمبر 11، ناپاک اور حرام چیز کبھی بھی آپ کے جسم کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ناپاک چیز، حرام چیز کبھی بھی آپ کے جسم کو فائدہ نہیں دے پائے گی۔ چاہے آپ سوچو، کئی لوگوں کو لگتا ہے نا شراب پیتے ہیں ان کو لگتا ہے اس میں فائدہ ہے، کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو لگتا ہے فائدہ ہے، حرام کھا رہے ہیں ان کو لگتا ہے فائدہ ہے۔ حرام میں کبھی بھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو بتایا وہ سب سے مضبوط ہے، اس سے مضبوط کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ رب العالمین نے اگر حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے کھانے پینے اور استعمال کو حرام کیا ہے، مطلب وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کے لیے بہتر بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے لیے وہی بہتر، وہی اچھا، وہی فائدہ مند ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اللہ کے حرام میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ نہیں رکھا ہے۔ نمبر 12، دنیا میں سزائیں یا تکلیف انسان کو اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے ان پر یہ سب حرام کر دیا تھا، کیوں؟ ان کی تعدیب کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو دنیا میں یہ تکالیف، یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف جائے۔ انتقال کا ہونا، بیماری کا آنا، کاروبار نہ چلنا، ذہنی ٹینشن، پریشانیاں، سکون کا غارت ہونا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کے آگے جھکے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے ذریعے ہمیں جھکنے والا بنانا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے نا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتان و مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہم انہیں عذاب دیتے ہیں اس لیے تاکہ یہ توبہ کرے، اللہ کی طرف لوٹے؟ تو یہ تکلیف تو ہمیں لوٹانے کے لیے آتی ہے نا، یہ تکلیف تو ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہے نا۔ پر افسوس ہے اس امت پر کہ اس پر جب تکلیف آتی ہے یہ اور زیادہ شرک کرنے لگ جاتا ہے، اور زیادہ بدعتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور زیادہ خرافات کرتا ہے، اور زیادہ غیر اللہ کے دروں پر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے وہاں سے آسانیاں ملیں گی۔ یاد رکھو ان تکالیف کا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اس سے مانگیں، اسے پکاریں تاکہ وہ ہماری تکالیف کو دور فرما دے۔ نمبر 13، گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالی حلال سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر غور کرنا۔ جب بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے نا تو اللہ حلال کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، حلال نہیں ملتا، پھر اسے حرام ہی ملے گا، پھر اسے حرام ہی ملے گا۔
حلال نہیں ملے گا۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دیا تھا، کیوں؟ ان کی گناہوں کے نتیجے میں، سرکشی کے نتیجے میں، گناہ و گاری اور حرام خوری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان پر حلال کو روک دیا تھا۔ تو جب بندہ حرام میں ملوث ہوتا ہے نا تو اللہ حلال روک دیتا ہے، اس کے مقابلے کا حلال روک دیتا ہے، اس کے نصیب کا حلال روک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حرام کو اپنی زندگی بنا لیا ہے نا، اس نے حرام کو اپنے لیے بہتر بنا لیا ہے نا، وہ حرام کے مطابق چلنا چاہتا ہے نا۔ تو جب حرام کو انسان اپنی زندگی بناتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ حلال اس کے اوپر روک دیتا ہے۔ نمبر 14، قرآن کے کسی بھی حکم میں شک جائز نہیں ہے، اللہ نے جو بتایا وہی حق ہے۔ قرآن کے کسی فیصلے میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کیا انہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ اس کے فیصلوں کے بارے میں شک ہے؟ اللہ کے کسی معاملے میں کبھی شک مت کرو، اللہ نے جو بتایا وہ صحیح ہے، وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے، اس سے صحیح کچھ ہو نہیں سکتا۔ نمبر 15، شیطان کی خباثت ہے کہ وہ کبھی بھی بہت سارا حلال نہیں دکھاتا، تھوڑا سا حرام دکھاتا ہے۔ یہ شیطان کی خباثت ہے۔ حلال کے اتنے سارے اللہ نے راستے کھولے پر آپ کو سودی کا راستہ دکھائے گا، بیاج کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اتنی ساری چیزوں کو کھولا ہے پر وہ حرام ہی دکھائے گا۔ دیکھیے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت دی تو کیا جنت دکھائی تھی؟ نعمتیں دکھائی تھی۔ اس نے کیا دکھایا؟ جب جنت کی بات آئی تو اس نے جنت نہیں دکھائی، اس نے یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھاڑ سے روکا ہے، اسی کو کھا۔ اللہ نے کہا جنت میں جاؤ، جو کرنا ہے کرو، پوری جنت تمہاری، بس یہ اس جھاڑ سے مت کھانا۔ اللہ نے ایک چیز حرام کی پر شیطان وہی حرام دکھاتا ہے، جو حرام رہتا ہے نا اسی پر وہ آپ کا پورا مرکوز کر دیتا ہے، آپ کو اسی کی طرف لے کر جاتا ہے، اسی کی طرف اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شیطانی فطرت ہے، شیطانی عادت ہے، شیطانی طریقہ ہے کہ وہ حلال نہیں بتاتا ہے، اچھائی نہیں بتاتا ہے، بلکہ بندے کو برائی کی طرف اکساتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ، شیطان برا ہے، اسے اپنا دشمن مانو۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی تمہارا دوست اور ساتھی نہیں بنایا ہے۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پہچانو۔ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، چاہو تو لسٹ بنا سکتے ہو آپ اس کی، کہ جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ نے یہ حرام کیا، یہ حرام کیا، یہ حرام کیا، یہ حرام کیا۔ لسٹ بناؤ، پہچانو، دور رہو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، حرام استعمال مت کرو، کیونکہ حرام میں کبھی بھی سکون نہیں ہے۔ نمبر 2، حلال اللہ نے بہت زیادہ کیا ہے، اس پر سکون اختیار کرو۔ اللہ نے جو حلال کیا نا بہت سارا ہے، وہ کم نہیں ہے، بہت سارا ہے۔ اللہ کا حلال بہت سارا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہے۔ حلال پر اکتفا کرو، حلال پر رکو، حلال پر ٹھہرو، اللہ تعالیٰ نے حلال میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ نمبر 3، شک والی چیزوں سے بچو۔ یہ حلال ہے کہ حرام کنفرم نہیں ہے، کنفیوژن ہے، اس سے بچو، اسے چھوڑ دو نا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اس کے بیچ میں کچھ کبھی کبھی شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں، جو ان سے بچ جائے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا۔ شک والی چیزوں سے بچو، یہ کھانا کہ نہیں کھانا، یہاں پر جھٹکے کا ملتا ہے کہ حلال کا ملتا ہے، جس سے آج کئی بار ہم فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے جاتے ہیں، الگ الگ آؤٹ لیٹس پر جاتے ہیں، وہاں ایک فتویٰ لگا ہوا ہوتا ہے کہ حلال۔ آپ کو کیا پتہ فتویٰ دینے والا کون ہے، کون سے مولوی صاحب ہے، کون سے مفتی صاحب ہے، عربی میں لکھا ہوا سارا فتویٰ صحیح ہے کیا؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ یاد رکھیے کہ انٹرنیشنل لیول پر حلال اور حرام میں صرف اتنا فرق مانا جاتا ہے کہ حلال وہ جس کو ذبح کیا گیا ہو اور حرام وہ جسے جھٹکا دیا گیا ہو، اور مسلمان کی نظر میں حلال وہ جس پر کلمہ پڑھا گیا ہو، کرنے والا مسلمان ہو۔ پر ہر جگہ یہ نہیں سوچا جاتا، اور لاجکلی بھی آپ سوچو نا کہ آج ہمارے آس پاس جتنے آؤٹ لیٹس چلتے ہیں ان پر ویسا حلال کھانے والے کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں، اور عام لوگ کتنے جاتے ہیں؟ بہت سارے۔ تو عام کی رعایت کرو گے یا 4-6 آنے والوں کی کرو گے؟ اس لیے شبہ والی چیزوں سے بچو، جہاں پر پتہ ہے نا حلال وہیں کھاؤ، جہاں نہیں پتہ ہے کنفیوژن ہے وہاں مت کھاؤ، اپنے دین کا سودا کبھی مت کرو۔ نمبر 4، علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو۔ جیسے ابھی ہم یہ علم کی کلاس میں قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، اللہ نے جتنی طاقت توفیق دی اپنے آپ کو جھونک دو اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرو۔ آخری چیز، اگر چھوٹی بڑی کوئی بھی پریشانی آئے تو توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں ایسا کرتا ویسا کرتا، مانگ لو نا، جھک جاؤ نا، پکار لو نا۔ اللہ کو پکارنے میں کیا حرج ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اس کے سامنے ہم کوئی نئی بات تو بتا نہیں رہے نا، وہ تو سب جانتا ہے۔ تو جب بھی کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن، فکر، ڈپریشن کچھ بھی آئے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، رو، گڑاؤ اور اس سے معافیاں مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی معافی مانگنے والے بندوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ
ان سے راضی ہو جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے عمل میں اسے شامل کرنا چاہیے۔ تو خیر آج کی کلاس میں اتنی ہی باتیں جو مختصر انداز میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھیں، کافی کچھ چیزیں حلال و حرام کے تعلق سے اصول اور ضابطے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔